کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر یا ایذا دے کر کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریاکاری دکھاوے میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص بہت زیادہ بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب بخیر ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں اور ریاکار شخص کا انجام کیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریاکاری سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ ریاکاری کا پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے، بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی کو اخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے۔ میرا سامنا اس دشمن یعنی شیطان سے ہے جو مجھے تو دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اے میرے پروردگار مجھے اس دشمن کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے میرے اللہ تعالیٰ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھے، مگر تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ٹھہروں۔ ریاکاری کا دوسرا علاج یہ ہے کہ ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اس چیز کو نفع بخش اور لذیذ سمجھتا ہے، مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ ریاکاری کے چند نقصانات یہ ہیں۔ ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہوگی اور ریاکار کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کل بروز قیامت اسے شدید حسرت ہوگی، ریاکار کو ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکار زمین و آسمان میں ملعون ہے وغیرہ۔ ریاکاری کا تیسرا علاج یہ ہے کہ اسباب کا خاتمہ کیجیے، کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جب وہ سبب ہی ختم ہو جائے تو بیماری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کے 3 اسباب ہیں: تعریف کی خواہش کرنا، مذمت کا خوف ہونا اور مال و دولت کا لالچ کرنا۔ ریاکاری کا چوتھا علاج یہ ہے کہ اخلاص اپنا لیجیے، کیونکہ جس طرح کپڑے کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کے صابن یا سرف کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کے گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے۔ ریاکاری کا 5واں علاج یہ ہے کہ نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، لہٰذا ہر جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ عمل کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے۔ ریاکاری کا 6واں علاج یہ ہے کہ دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے جو مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطانی وساوس سے بچتے رہنے کی ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ ریاکاری کا 7واں علاج یہ ہے کہ تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجیے، یعنی جس خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی انداز کو تنہائی میں بھی قائم رکھیں، اور جس کام کو لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تنہائی میں بھی وہ کام نہ کیا کریں۔ ریاکاری کا 8واں علاج یہ ہے کہ نیکیاں چھپائیے، حتی الامکان اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائیے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور اسی پر قناعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکی کو جانتا ہے، بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کریں، کیونکہ عموماً پوشیدہ نیکی کے بعد وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ ابھارتا ہے۔ ریاکاری کا 9واں علاج یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا۔ اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی مسجد کے امام صاحب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔
اور علم دین سیکھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی امام صاحب کی صحبت آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ ریاکاری کا 10واں علاج یہ ہے کہ اوراد و وظائف کا معمول بنا لیجیے۔ ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے مذکورہ امور کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجیے۔ مثلا جب بھی دل میں ریاکاری کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر دیجیے۔ سورہ اخلاص 11 بار صبح یعنی آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو بھی اس سے گناہ نہ کرا سکے گا جب تک یہ خود گناہ نہ کرے۔ سورۃ الناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ریاکاری جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے اور ان تمام علاجوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔